अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज जो कुछ भी पढ़ा जाएगा आप उसमें से लाजमी बताइए कि आपको कितने उसमें से नॉलेज है और कितना आपको अब पता चला। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور محبوب بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اور کیسے ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ مشرکین اپنے باطل معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ بتوں کی عبادت کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے۔ جو معاملات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے، ان کی خاطر کٹ مرنے کو تیار رہتے۔ یہ سب باطل و مردود تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس محبت کو جدا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر بسور ہونا، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی کرنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت میں صبر، ہر حال میں خدا پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہم وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا۔ یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہے اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ اس آیت کے اس حصے میں کافروں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب کا منظر اگر دیکھ لیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ کتنا خوفناک منظر ہے۔ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائے گی ان کی سب ڈوریں۔ یہاں قیامت کے دن کی منظر کشی ہے جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ پیروکار تو کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو انہیں دغا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ جبکہ پیشوا اپنے پیروکاروں سے نفرت بیزاری کا اظہار کریں گے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، مثلا سورہ احزاب آیت 66 سے 68 اور سورہ سبا آیت 31 سے 33 تک۔ اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کافروں کے وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، خواہ وہ
دوستیاں ہوں یا رشتہ داریاں ہوں یا باقی موافقت کے عہد، وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنے اعمال کا جوائزہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ بن سکے گا۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن کفار کے رشتے تو ٹوٹ جائیں گے، لیکن اولیاء، متقین اور صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ باقی رہے گا، جیسا قرآن پاک میں آیا۔ ترجمہ: پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں بتایا گیا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ مانا جائے، نعوذ باللہ۔ اور کیونکہ مشرکین جتنے بھی ہیں وہ سب بتوں وغیرہ کی ان کی عبادات کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ اسی طرح اپنے بتوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور جانور ان کی راہ میں ذبح کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنے چاہیے۔ تو اسی کے بارے میں بتایا گیا، دنیا میں تو ایسے کام کر رہے ہیں، اپنے پیروں وغیرہ کے پیچھے لگ کے جس طرح ان کو کفر کی طرف لے کے جایا گیا ہے وہ ویسے کام کر رہے ہیں، لیکن جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، جب قیامت آ جائے گی، جب عذاب نازل ہو رہا ہوگا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو غلط راستے پر لے کے جانے والے ہمارے پیر و قارب ہیں، آپ ان پر بے شمار لعنت دیں اور انہیں عذاب میں زیادہ سے زیادہ عذاب میں ڈالیں، ہمیں بخش دیں، کیونکہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا، جس نے نیک راستے پر جو نہیں چلا، جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام نہ مانے، جس نے نمازیں نہ پڑھی، جس نے عبادات نہیں کی، جو سیدھے راستے پر نہیں چلا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آج جو کچھ بھی پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔